24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین کو ایک اور بڑا جھٹکا دے دیا گیا۔ بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی قیمت میں اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا ہے۔ اضافے سے صارفین پر 113 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اور بجلی کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی ہو گئی، 10 روپے اضافے سے 210 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، 2475 روپے کا سلنڈر ہو گیا ہے، جبکہ کمرشل سلنڈر کی نئی قیمت 9532 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ فرانس نے پاکستان کا 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا قرضہ مؤخر کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق فرانس نے G20 ممالک کے قرض مؤخر کرنے کی سہولت کے ذریعے قرضہ مؤخر کیا۔ پاکستان 6 سال بعد یہ قرضہ ادا کرے گا۔ فرانس کے سفیر اور سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن نے معاہدے پر دستخط کیے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شارع فیصل پر بس میں سفر کیا اور مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مارکہ پیپلز پارٹی کے نام رہا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ پیپلز پارٹی مجموعی طور پر 2189 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام 64، GDA 43 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ PTI کے حصے میں صرف 13 نشستیں آئیں۔ سندھ میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں نتائج سامنے آنے پر MQM نے الیکشن کمیشن پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وسیم اختر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو متعدد بار درخواستیں دیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی ہمیں ہلکا نہ لے، بہادرآباد مرکز کو تالے لگا کر سڑکوں پر سیاست کریں گے۔ کراچی سے جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیں۔ MQM کا عارضی مرکز بہادرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جس نے حصہ لیا ہے ان 14 اضلاع میں وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس الیکشن سے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، مگر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کرایا جائے اور اس میں وہ حصہ لے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہی رویہ کراچی اور حیدرآباد میں رہا تو پھر الیکشن پر سوالیہ نشان لگے گا۔ ہم PP سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں لیکن زیادتی نہ کی جائے۔ آنے والے کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن یہاں بھی جو حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی بہت سوالیہ نشان ہیں، صرف MQM کے نہیں، ہر سیاسی جماعت کے جو حیدرآباد کراچی میں حصہ لیں گے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ہم کوئی آپشن چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمارے ووٹ بینک پر 2018 میں بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ NA 245 کے ضمنی الیکشن کے لیے سینئر سیاستدان فاروق ستار کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی والوں کو ان کا حق دلوا کر رہیں گے، مہاجر اور سندھی کارڈ استعمال کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ PTI کو جو کراچی سے 14 سیٹیں ملیں وہ تمام ٹرک کی ہری بتی کے پیچھے لگ گئے۔ 3.5-4 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو اب وقت آ گیا کہ ان کو ریلیف دلایا جائے۔ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، جو بلدیاتی مسائل ہیں، کچرا اٹھانا، نکاسی آب، ابلتے ہوئے گٹر، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں نہیں ہے۔ اسی طرح اب گیس کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ میں سرکولر ٹرین کے منصوبے کو شروع کرانا، پانی کے لیے 65 کروڑ گیلن کے منصوبے کو شروع کرانا، 18ویں ترمیم، صوبائی حکومت اور صوبائی خود مختاری کے باوجود آئین میں ایسے حل موجود ہے۔ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ جو بھی نمائندے تھے کراچی کے اب تک قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور جو PTI کو بھی جو یہاں سے 14 سیٹیں ملی، وہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے 18ویں ترمیم کے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے طلب نہ ہونے پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا ہو گیا۔ چین سے 2 ارب 3 کروڑ ڈالر آنے کے باوجود انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف بتائے گا۔
جی منی مارکیٹ کی بات کی جائے جو اتار چڑھاؤ کو رجحان ڈالر میں دیکھا گیا. جو انٹر بینک میں ڈالر ایک ٹائم پہ جو ہے 206 روپے 50 پیسے تک گر گیا تھا, لیکن کلوزنگ جو ہے 207 روپے 94 پیسے پہ ہوئی ہے. لیکن اس کے برعکس اوپن مارکیٹ میں دیکھا جائے ڈالر 2.5 روپے سستا ہو گیا, 206 روپے 50 تک پیسے تک گر گیا. اس کا کیا امپیکٹ ہوا, کیا وجوہات تھیں؟ یہاں پہ جنرل سیکریٹری ظفر پراشا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسچینج کمپنیز کے. سر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے جناب, آج ڈالر نیچے ہوا پہلے اور جمعے کو بھی نیچے ہوا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو چائنا سے ہمارے پاس پیسے آئے تو سینٹیمنٹس چینج ہو گئے تھے اور ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا. اور آج پھر 206.50 کے بعد اچانک ریٹ بڑھنا شروع ہوا اور کلوزنگ تقریباً 208 روپے کے قریب ہوئی ہے, جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے پہلے کنٹرولز تھے بینکس کے اوپر وہ اب کنٹرول نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ آج ڈالر بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. آج منڈے کا دن تھا, سپلائی بھی زیادہ تھی اور اوپن مارکیٹ میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ڈالر لینے والا نہیں تھا. اور آج ہم ابھی بھی 206 روپے میں اور 6 روپے 50 پیسے میں ڈالر بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی بائر نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس نہیں ہے تو انٹر بینک میں, کیونکہ پہلے اسٹیٹ بینک نے کافی کنٹرول کر دیا ہے امپورٹ کے اوپر, پرائر اپروول چاہیے $5 پہ, $1 پہ. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بینکس کو جو آزاد چھٹی ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اسپیکولیشن کر رہے ہیں اور جو فورن ہمارے انویسٹرز ہیں وہ بھی ڈسہارٹ ہو رہے ہیں. امپورٹر ایکسپورٹر بھی ڈسہارٹ ہو رہا ہے. اگر اس نے صبح 6 روپے 50 پیسے بیچا اب 8 روپیہ ہو گیا تو اس کو ہیوی لاس ہے. اور اسی طرح کسی نے اگر خرید لیا مہنگا اور وہ سستا تو لوگ اپنی پالیسی نہیں بنا پا رہے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کنسرن دیکھا جا رہا ہے ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ آج اوپن مارکیٹ میں دیکھا جائے 2.5 روپے ڈالر تو سستا ہوا ہے لیکن انٹر بینک میں مہنگا ہوا ہے. اس کی وجوہات پہ کنسرن شو کیا اور یہ بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس کو فوکس کیا جائے. بہت شکریہ اشرف خان آپ کا. سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز تقرری کا معاملہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے پر تحفظات کا اظہار. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو تحفظات سے آگاہ کر دیا. مزید جانیں گے, امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے. امانت, بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے. جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسپین میں ہونے کے باعث واٹس ایپ میسج کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کو تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز تقرری کے لیے جو اجلاس بلائے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں کیونکہ اجلاس بلانے سے قبل جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کو آگاہ نہیں کیا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو اجلاس بلائے گئے 28 اور 29 جون کو وہ مؤخر کیے جائیں یا پھر اگر غیر قانونی طور پر اجلاس بلانے بھی ہیں تو پھر ویڈیو لنک کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امانت آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ ویمن ورکرز کنونشن میں شرکت اعزاز ہے. 2018 سے پہلے ایک کمپنی کا سربراہ تھا. اس کمپنی میں 15% خواتین کام کر رہی تھیں. ہم نے خواتین کی تعداد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. آج اس کمپنی میں 35% خواتین کام کر رہی ہیں. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری صالح حسین نے کہا کہ خواتین کے لیے پر اعتماد ہونا ضروری ہے اور انہیں اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہونا ہوگا. 2018 سے پہلے I was heading a company. اس کمپنی میں جب میں آیا اور ہم نے جب اسٹیٹسٹکس دیکھے تو they were only about 15% فیمیل ورک فورس. تو آتے ساتھ ہی HR کے ساتھ we sat down and we decided okay we need to double that. تو alhamdulillah it went up to 30% and today they are about 35% women in that organization. So I felt a real sense of achievement when this happened. Reason was that I've seen in Pakistan, I've traveled a lot around many countries and I've seen that the main thing which Pakistani females lack and which Senator Fawzia Arshad Sahib also mentioned is self-confidence. So I think یہ بہت ایک بیسک چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی جو ہے وہ ہونا بہت. جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ گجرانوالہ پہنچا. گجرانوالہ ریلوے اسٹیشن پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا ٹرین مارچ کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ ملک مہنگائی میں جل رہا ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا. مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. پی ڈی ایم نے, مسلم لیگ نے, شہباز شریف نے اور ان کے ساتھیوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پہلے پی ٹی آئی نے پاکستان کو امریکہ اور IMF کے حوالے کیا تھا.
اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد اب وہی کام پی ڈی ایم نے شہباز شریف نے شروع کی ہے. میں نے اس لیے مارچ شروع کی ہے، عوام کے لیے جینا مشکل بنایا گیا ہے. میں نے اس لیے مارچ شروع کی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے حکومتوں میں کرپشن میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. میں نے اس لیے مارچ شروع کی ہے کہ عوام کو لاوارث چھوڑا گیا اور ہماری قسمت کے فیصلے اب اسلام آباد میں نہیں ہوتے ہیں. ہماری قسمت کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بنایا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا. شہری شدید گرم موسم میں ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ملکی برآمدات گراوٹ کا شکار ہونے لگیں. فیصل آباد ٹیکسٹائل شعبہ کے نیٹ ویئر سیکٹر میں بھی کمی ہوئی ہے. برآمدات کی ماہانہ کمی 4% تک پہنچ گئی. ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ حکومت نے ایکسپورٹرز کے مسائل حل نہ کیے تو کامیاب شعبہ بھی ناکام ہو جائے گا. محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے. برآمدات بہتر ہونے کی بجائے گراوٹ کا شکار ہونے لگی. ملکی معیشت کا اہم ترین سہارا ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹس کم ہونے لگی. نمبروں میں سب اچھا جبکہ مقدار میں کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ڈالر مہنگا ہونے سے برآمدی آرڈر کی قیمت تو زیادہ ہو رہی ہے لیکن مقدار میں کمی ہو رہی ہے. ملکی برآمدات کا سب سے کامیاب ٹیکسٹائل شعبے کا نیٹ ویئر سیکٹر بھی خسارے میں چلا گیا. مئی 2020 کی برآمدات میں اپریل کی نسبت 4% تک کمی واقع ہوئی. اپریل میں 90,040 ملین روپے برآمدات جبکہ مئی میں 83,728 ملین روپے برآمدات رہی. مالی سال کے مجموعی 11 مہینوں میں نیٹ ویئر کی برآمدات میں 50% تک کمی واقع ہوئی. ایکسپورٹرز کہتے ہیں منفی پوائنٹس کا آنا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں ہمیں. آپ بجلی، گیس، یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے ریفنڈز ہیں، اگر یہ ساری چیزوں کو مینٹین نہیں کریں گے، کوئی ایک بھی فیکٹر کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس کا امپیکٹ لازمی آئے گا. یہ امپیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ نو ڈاؤٹ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے لیکن ان ٹرمز آف کوانٹٹی جو ہے وہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ایکسپورٹرز کہتے ہیں ایسے کامیابی نہیں ہوتی کہ ویلیو بڑھے اور مقدار کم ہو جائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.